الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کی جو وحدہ لا شریک ہے، اور بہت درود و سلام اس ذات پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج بڑی مسرت کے ساتھ یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، کیونکہ آج ہمارے درمیان ہم نے جس ہستی کو مدعو کیا ہے، بلکہ مدعو نہیں، جس ہستی کے دولت خانے پر ہم حاضر ہیں آج، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میری مراد صوفی ابن صوفی، خاندان اصفیاء کے چشم و چراغ، نبیر خواجگان حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جانشین حضرت سید غیاث الدین چشتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم عالیہ، آج ان کی بارگاہ میں ہم لوگ اس پوڈ کاسٹ میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں حضرت کا اپنے پروگرام میں استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، میرا پہلا سوال آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ کی جائے پیدائش کیا ہے اور آپ کس سن میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے؟ جی، میں اسی حویلی میں جو دیوان صاحب کی حویلی کہلاتی ہے اجمیر شریف میں، اور اس میں سجادگان رہتے آئے 400 سال سے، اسی میں میری پیدائش ہے۔ اور میں جو ہے 1 جولائی 1959 کو پیدا ہوا ہوں، اور اسی والد محترم کا نام دیوان سید سہولت حسین صاحب تھا، جو سجادہ نشین غریب نواز کے رہے ہیں۔ ان کے سید عنایت حسین رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی سجادہ نشین رہے۔ وہ 1948 سے 59 تک رہے، اور 59 سے 75 تک والد محترم سجادہ نشین رہے بارگاہ غریب نواز کے۔ اور کیونکہ دادا محترم عالم فاضل بھی تھے، جو دارالمعینہ عثمانیہ درگاہ شریف میں، تو بڑی پرکشش شخصیت اور علمی شخصیت تھے آپ۔ اس کے بعد آپ نے لکھنؤ میں جو ممبئی طب کالج تھا، اب طبیہ کالج کہلاتا ہے، وہاں سے آپ نے سند حاصل کی، جو ہمارے پاس موجود ہے ابھی تک 1927 میں۔ اور 1924 میں آپ نے یہاں پہ دارالمعینہ عثمانیہ سے آپ نے سند حاصل کی۔ اس کے بعد لکھنؤ کے طبیہ کالج میں آپ 2-3 سال لیکچرار بھی رہے، اور اس کے بعد پھر خدمت خلق کی وجہ سے آپ اجمیر تشریف لے آئے، اور بارگاہ غریب نواز میں آپ بڑی خدمت کرتے تھے۔ اور کوئی بھی مریض آ جائے، پیسے نہیں بھی ہوتے تھے تو آپ اس کو کوشش کرتے تھے کہ اس کو کسی بھی طرح اس کا علاج کر دیں، کیونکہ اس زمانے میں اتنے وسائل نہیں تھے، حالات نہیں تھے، لیکن وہ دادا محترم کا ایک جذبہ تھا، اور خدمت خلق ان کا ایک بڑا اس میں تھا ذہن میں، تو میری پیدائش یہیں کی ہے۔ ماشاء اللہ۔ حضرت، اگلا سوال آپ کا ہے، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی اور آپ کے اساتذہ میں کون کون رہے؟ میں اجمیر شریف میں ہی پڑھا۔ اس کے بعد والد محترم نے جو ہے یہیں اجمیر شریف کا جو ایک اسکول ہے سینٹر سلم، کیونکہ یہاں ناظم ایک تھے علی محمد شاہ صاحب، جن کے لڑکے صاحبزادے نصیر الدین شاہ جو فلم ہیرو ہیں، وہ بھی اجمیر کے اسی اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں۔ تو ان کے وہاں پہ والد صاحب نے اس سینٹر سلم اسکول میں داخل کر دیا تھا۔ پھر بہت سارے لوگوں کو آیا کہ صاحب آپ مشنری اسکول میں پڑھاتے ہیں، تو پھر والد صاحب نے یہاں سے جامعہ ملیہ میں جو ہے دلی کے جو اس میں داخل کر دیا تھا، تو یہ انگلش میڈیم، پھر اردو میڈیم، پھر وہاں سے 1 سال وہاں بھی پڑھا، پھر اجمیر شریف میں ہی ابتدائی تعلیم ہوئی۔ اس کے بعد 7th کلاس سے میں جودھپور کے دارالعلوم اسحاقیہ جو مدرسہ ہے، ہمارے مفتی اشفاق حسین صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے والد صاحب سے بڑا تعلق تھا ان کا، ان کی نسبت سے وہاں ہاسٹل میں رہے، اور ساتھ میں ہی اسکول بھی تھا، تو اسکول میں بھی پڑھتے تھے، مدرسے میں بھی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو سیکنڈری میں نے جودھپور سے ہی کیا ہے، اسحاقیہ سیکنڈری اسکول جودھپور سے۔ پھر سینئر سیکنڈری ہے دارالمعینہ اسلامیہ سینئر سیکنڈری اسکول ہے اجمیر شریف میں، اس سے حاصل کر پھر کالج میں رہا میں، اور اردو فارسی لی تھی میں نے، لیکن وہ ڈگری مکمل نہیں کر پایا۔ اس کے بعد جو ہے ملازمت کا سلسلہ ہو گیا شروع۔ ایک بزرگ کی صحبت نصیب ہوئی، ہمارے سید ضیاء الحق صاحب جہانگیری رحمۃ اللہ علیہ، تو شاہجہانی مسجد میں بیٹھتے تھے وہ، تو عصر سے مغرب ان کا معمول تھا، تو ہم لوگ انہیں کی صحبت میں بیٹھے، 3-4 نوجوان بچے تھے، تو ان کی صحبت کا ایسا اثر ہوا کہ دین کی طرف راغب ہو گئے، اور علم کی جو ایک وہ ہوتی ہے نا، اس میں راغب ہو گئے،
اور پھر وہ علم کتابیں پڑھنے کا شوق، کتابیں جمانے کا شوق، والد صاحب بھی باہر سے کئی کتابیں لاتے تھے، تو مجھ کو کہتے غیاث میں دیکھیے میں یہ کتاب لے کے آیا ہوں اور اس کو آپ مطالعہ کر کے مجھے بتانا. تو میں اللہ کا شکر ہے کہ وہ والد بھی ایک علمی شخصیت تھے، تو ان کی نسبت سے اس میں ذوق شوق رہا. حضرت اگلا سوال آپ کی بارگاہ میں ہے، آپ کا کتنے نسبتوں سے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ سے شجرہ نسب جا ملتا ہے؟ آپ کتنی میں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی 24ویں پشت میں ہوں. خواجہ فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ اسام الدین جگر سختہ رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ قیام الدین بابا جو کرتے سلسلہ آیا، اور خواجہ حسین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو اکبر کے زمان میں ہیں، جن کا 16 کھمبے کے پیچھے مقبرہ ہے، اور بہت عالیشان مقبرہ ہے. اسی میں سجادگان جو ہے اس میں دفن ہے، اور ایک 16 کھمبا بھی ہے، اس میں دیوان علاؤالدین صاحب دفن ہے. تو یہ اکبر کے زمانے کے بعد جو ہے وہاں پہ دفن ہونا شروع ہوئے. اور ان کے جو بھائی تھے انہوں نے شادی نہیں کی تھی. خواجہ حسین صاحب بڑی بزرگ شخصیت تھے. اور مدائن المعین ایک کتاب ہے جو آج سے 300 سال پہلے لکھی گئی ہے، اس میں انہوں حضرت کا مفصل ذکر ہے. اور منتخب تاریخ جو ملا عبد القادر بدیونی نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں جب ان سے ملنے گیا تو ایسا لگتا تھا ایک نور کا تودہ ہے، اتنی بزرگ شخصیت تھے. اور آپ کی 120 سال عمر ہوئی ہے، اور بڑی قابل شخصیت تھے. اور انہی کے جو ہے ہم سلسلے میں سے آتے ہیں. 24ویں پشت میری ہے. جی حضرت، آپ بھائیوں بہنوں میں کتنے افراد ہیں؟ ہم ماشاءاللہ سے 9 بھائی اور 2 بہنیں ہیں. اور والد صاحب کا جو ہے ہمارا ایک بڑا چمن ہے یہ جو باغ ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ سب جمع ہو جاتے ہیں، بھائیوں میں محبت ہے، اتفاق ہے. اور سب بھائی اپنے اپنی جو ہے جگہ پہ اپنے خود کردہ ہیں، کوئی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور اپنا ایک کسب خود کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے جو جد تھے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے خواجہ فخر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ بھی اولاد ہونے کے بعد باوجود بھی غریب نواز کی یہاں پر ایک مانڈل ایک جگہ ہے بھیلواڑہ سے پہلے 132 کلومیٹر ہے یہاں سے، وہاں پہ آپ کھیتی کرتے تھے آپ. تو وہ سلسلہ ہمارے خاندان میں ہے. اور ہمارے جو جد تھے خواجہ معین الدین راوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی جو ہے بادشاہ کے دربار میں جو ہے وہ ایک اچھے عہدے پہ تھے. حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کس سن میں بیعت آپ نے حاصل کی، اور کس سن میں آپ نے مسند خلافت سنبھالی؟ جی میں 76 میں بیعت ہوا تھا والد محترم سے، اور 77 میں مجھے خلافت دے دی والد محترم نے اس زمانے میں ہی. 1 سال؟ ہاں 1 سال بعد ہی مجھے خلافت دے دی تھی. اور یہاں پہ ہمارے گھر میں ہی محفل ہوئی تھی، قوالی وغیرہ ہوئی تھی، کافی مشائخین شریک ہوئے تھے اس میں. تو بہرحال وہ سلسلہ چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. حضرت اگلا سوال آپ کی بارگاہ میں ہے، آپ کے پیر و مرشد حضور شیخ المشائخ دیوان سید سولید چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مختصر تعارف فرمائیں، اور آپ کے ارشادات و تعلیمات پر کچھ روشنی ڈالیں. جی والد محترم جو ہے سجادہ نشین ہونے کے باوجود بھی کوشش یہ کرتے تھے کہ میں کچھ تجارت کروں، اس پہ منحصر نہ رہوں نذرانوں پہ. تو وہی ہماری تربیت بھی فرمائی آپ نے. اور ایک آپ بڑی علمی شخصیت تھے. اپنے دور سجادگی میں آپ نے غریب نواز کے مشن کو چلانے کے لیے ماہنامہ سلطان رسالہ نکالا تھا، جو 4 سال تک نکلا. اس کے ایڈیشن ہمارے پاس موجود ہیں ابھی. تو آپ نے مسلسل اس کو 4 سال تک نکالا، اور اردو میں تھا. اب کیونکہ وہ مذہبی رسالہ ہوتا ہے تو مالی جو ہے بڑی پریشانیاں رہتی ہیں، لیکن والد صاحب نے اس اپنے ذاتی خرچ کر کے اس کو بڑھایا. اور اس کے بعد جو ہے والد صاحب جب 75 میں ہمارے سجادگی کا وہ ہوا، تو اس کے بعد جو ہے والد صاحب علمی اس کی طرف لگ گئے، راغب ہو گئے. اور پھر آپ نے ایک بڑی 10-12 سال تحقیق کر کے دیوان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے تدوین کی اس کی. اور جو اعتراض تھا کہ غریب نواز کا دیوان نہیں ہے، اس کا مدلل جواب ہے اس میں. تو وہ ایک مولانا اختر شیرانی صاحب ہوئے ہیں، نقاد ہوئے ہیں، وہ انہوں نے بڑا اعتراض کیا تھا اس پہ، پروفیسر تھے وہ. تو اس کا جواب معین الدین خامس صاحب دلی میں تھے، اس میں شمس بریلی صاحب کراچی میں، انہوں نے 104 صفحات میں اس کا جواب دیا لمحات خواجہ کتاب میں. تو اسی سے متاثر ہو کے والد صاحب نے پھر اس کے جستجو کی، اور سارے مخطوطات بھی جو ہاتھ قلمی تھے وہ بھی جمع کیے. اور اس کے علاوہ جہاں نول کشور پریس سے اور دوسرے جو پریس سے دیوان شائع ہوئے تھے غریب نواز کے، ان سب کو جمع کر کے، اور انہوں نے پھر اس کو ایک ملان کیا، سب کا سارے ایک ایک شعر کا ملان کیا. کیونکہ کتابت کی بہت غلطیاں ہوتی ہیں،
جی تو اس کا ملان کرنے کے بعد اس میں جو ہے جو غلطیاں تھیں اس کو سب کو ترتیب دے کے اور اس کو الف بے تیسے کے حساب سے اس کو غزلیات کو کر کے اور پھر آپ نے اس کو شائع کیا تھا بڑے اعلیٰ پیمانے پہ 92 میں. اور اس کے بعد پھر یہ جو ایڈیشن ہے یہ میں نے شائع کیا تھا 2008 میں. اس کے بعد 2011 میں دوسرا ایڈیشن آیا تھا. حضرت اگلا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کیونکہ آپ بطور دین ماحول تو آپ پیدائش ازل سے تھا ہی, اس کے علاوہ آپ نے دنیائی خدمت بھی بہت کی ہے مخلوق کی. ملازمت آپ کس شعبے میں فرماتے تھے؟ جی میں یہاں پہ جو راجستھان پبلک سروس کمیشن ہے اجمیر شریف میں, یہ وہ راجستھان کا جو ملازمتیں دیتا ہے, مقابلے کے امتحانات کراتا ہے. جی تو وہ اس محکمے میں جو ہے میں رہا اور ڈپٹی سیکرٹری سے میں ریٹائر ہوا. اور کیونکہ وہ خدمت کا ایک محکمہ بھی خدمت والا تھا, کسی کو صحیح رہنمائی کر دینا, صحیح اس کو گائیڈ کر دینا کہ تم یہ کورس کر لو یا اس طرح سے فارم بھر دو, یہ سبجیکٹ لے لو. تو یہ میرا بڑا اچھا اصول تھا اور ابھی بھی میں بہت سارے لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں تعلیم کی طرف کہ دین اور دنیا دونوں تعلیم رہنا, اور دنیاوی میں تعلیم میں محنت کر کے آپ جو ہے اچھے عہدے پہ جائیں اور دین کو بھی پکڑ کے رکھیں. تو یہ میرا محکمہ تھا. اسی سے ریلیٹڈ اگلا سوال یہ ہے کہ آپ ملازمت میں ہوتے ہوئے دینی خدمت کر رہے تھے, دو شعبوں میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے, دو جگہ ٹائم مینیج کرنا, اس کو کیسے مینیج کرتے تھے آپ؟ جی الحمدللہ بڑا میرے لیے تو بہت آسان تھا. اور میں جب 77 میں والد صاحب سے خلافت لی تھی تو میں نے پینٹ بشر سب چھوڑ دی تھی, اسکول کی ڈریس وریس سب, اور پینٹ پاجامہ کرتا اختیار کر لیا تھا. کتنے سال کے تھے؟ میں وہ 79 میں لگا تھا میں جاب میں. تو اسی کرتے پاجامے میں اور ٹوپی میں نے پورا سروس کی 40 سال 1 مہینہ کی ہے میں نے. تو الحمدللہ کسی نے اعتراض نہیں کیا, اور کیونکہ 40 قدم پہ مسجد بھی تھی ہمارے آفس کے, تو نماز کی بھی بڑی سہولت تھی مجھے. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک خدمت بڑی وہ مجھ سے لی جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, کہ جو کلیکٹر آفس کے پاس ایک مسجد ہے, مسجد موئے مبارک میں نے نام رکھا ہے اس کا, کیونکہ عبدالرشید صاحب سے میں لے کے آیا. میرا اگلا سوال وہی تھا کیونکہ میں سنا تھا یہ کیونکہ آپ نے بہت سارے مساجد آپ کی نگرانی میں ہوئے ہیں. اور بہت سارے تو نہیں لیکن 2 ہی بنائی ہیں. ایک تو بڑی تو وہ ہے, پھر یہ یہاں پہ ہمارے ایک چبوترا تھا یہ حویلی میں, تو جس میں قدیم زمانے سے 150-200 سال سے نماز ہوتی آئی ہے اس میں. تو باقاعدہ مسجد نہیں تھی, جب عرس وغیرہ ہوتے یا رمضان ہوتے نماز پڑھ لیتے تھے. تو بہرحال اب یہ محلے والوں نے مل کے سب نے اس کو بنایا اور آباد رکھ رکھا ہے. تو اس میں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے ماشاءاللہ. یہ مسجد سہولتیہ بھی نام رکھ دیا ہم نے. اور وہ جو مسجد ہے مسجد موئے مبارک, وہ سروس کی وجہ سے وہی نماز پڑھتے پڑھتے پھر خدمت میں لگ گئے. اور آج اجمیر کی سب سے عالیشان مسجدوں میں سے ایک ہے جس میں پوری سہولیات ہیں اور ہر طرح کی ہر چیز کی سہولت, ایک باریک چیز کی. اور اللہ الحمدللہ میں اس کی ابھی بھی خدمت کرتا ہوں. نہیں, ہم نے سنا ہے اس کے اندر تقریباً طالب علموں کو زیادہ موقع دیا جاتا ہے مسجد کے رہنے. اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا جذبہ دے دیا, ذہن میں بات ڈال دی کہ جو وضو خانہ تھا ہمارے اور مولانا کا حجرہ تھا اس کے اوپر میں نے کمرے بنا دیے. تو الحمدللہ 16 کمرے ہیں اس میں, قریباً 25, 30, 40 بچے رہتے ہیں اس میں, سروس والے بھی رہتے ہیں کچھ. تو وہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور اب میں یہ مشورہ دیتا ہوں آج کل سب کو کہ مسجدیں چھوٹی اور اونچی بناؤ, اور اس کا جو زائد حصہ ہے اس میں کمرے یا اس میں کچھ دکانیں وغیرہ ایسی بنا دیں جو بچے جو تعلیم یافتہ ہیں بچے جو غیر اس میں نہیں دیتے آج کل کمرہ, تو ان کو وہ سہولت ہو جائے کم سے کم, مسجد کے لیے انکم ہو جائے. جی ہاں, مسجد کی انکم بھی ہو جاتی ہے الحمدللہ. اب ہماری وہ مسجد ہے اس میں کافی انکم ہے اور ہمیں کوئی سہولت اتنی ہے کہ کچھ بھی ہمیں کام کرانا تو ہمیں کوئی دقت نہیں آتی, اور قوم کی خدمت بھی ہو رہی ہے وہ الحمدللہ. جی حضرت اگلا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کیونکہ آپ کا تعلق حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے, اولیاء اکرام کے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے, آپ کے جد اعلیٰ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو میرا سوال اگلا اسی سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ آج کل آستانوں پہ لوگ حاضری تو دیتے ہیں, اس کے آداب کیا ہیں؟ بالخصوص حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ کی حاضری کے آداب کیا ہیں, اولیاء اکرام کی بارگاہ کی حاضری کے آداب کیا ہیں, اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. کیونکہ جس طرح سے بزرگان دین اپنی ظاہری زندگی میں فیضان پہنچاتے تھے, ایسے ہی ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ پردہ فرمانے کے بعد دنیاوی اعتبار سے ابھی بھی آپ کا فیض جاری ہے. تو آپ کیونکہ غریب نواز سلطان الہند ہے اور آپ کی بارگاہ بڑی عالی شان ہے, تو یہاں کا جو ہے بڑا ادب کرنا
اب کیونکہ جو ہے ادب سے ہی ملتا ہے. تصوف کی ایک بڑی تعلیم ہے جس میں ایک چیپٹر یہ بھی ہے کہ ادب سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے. تو بہرحال جب ہم آستانے پہ جائیں تو یہی تصور کر کے جائیں دل میں کہ ہم غریب نواز کی بارگاہ میں جیسے ان کی حیات میں جاتے تھے ایسے ہی جا رہے ہیں, اور وہاں بیٹھ کے ادب سے جائیں. اس کے بعد کیا کریں کہ کچھ تلاوت قرآن شریف کی وہاں پہ بیٹھ کے کچھ کریں, مسجد میں کر لیں یا وہیں آستانے پہ ایسا اگر سہولت ہے. یہاں پہ تو جنتی دروازے کے پاس قرآن پڑھنے کی جگہ ہے یہاں پہ, تو وہاں پہ بھی کچھ چند 1-2 رکوع پڑھے جتنی سہولت ہو, اور پڑھنے کے بعد پھر جا کے غریب نواز کی بارگاہ میں پیش ہو, اور وہ نذرانہ پیش کر کے اور پھر غریب نواز کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے سے دعا مانگے. انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوتی ہے. حضرت اگلا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کیونکہ آپ ایک دور قدیم بھی دیکھیں اور ماڈرن زمانہ بھی آپ کہ اس دور میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. تو حضرت سوال یہ ہے کہ دور ماضی میں اور دور حاضر میں اجمیر شریف میں اور زائرین میں کیا کیا فرق آئے ہیں, اس میں تبدیلی کیا کیا آئے ہیں؟ پہلے کے زمانے میں یعنی آج سے 50 سال پہلے آپ چلے جائیں اور اب جو ہے بہت تبدیلی آ گئی ہے. پہلے کے زمانے میں عقیدت مند آتے تھے, لوگوں کا پیسہ نہیں تھا تو نہ ہوٹلیں تھیں اجمیر شریف میں, تو زیادہ تر لوگ گھروں پہ ہی رکتے تھے. ہمارے اس حویلی میں بھی جتنے بھی مشائخین آتے تھے عرس شریف میں تو گھروں پہ ہی رکتے تھے, اور ہوٹلیں وغیرہ نہیں تھیں یہاں پہ زیادہ. یہ سن جو 97 میں جو 786 98 میں 786 میں عرس آیا, اس میں اتنا پروپیگنڈا ہو گیا کہ لوگوں نے ہوٹلیں بنانا شروع کر دی. اب وہ ایسا سلسلہ شروع ہوا اور کہ ہوٹلیں ہو گئی اب, اور لوگوں کی بھی اب یہی رہتی ہے کہ کہیں رکنے کے بجائے ہوٹل میں رہنا زیادہ اپنے تنہائی میں رہ کے. اور اب یہ فرق بھی آ گیا کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ درگاہ شریف میں زیادہ وقت بتاتے تھے, حضور غریب نواز کے دربار میں تلاوت کر رہے ہیں, عبادتیں کر رہے ہیں. اب جو ہے بازاروں میں وقت گزار رہے ہیں. اب میں ایک کہتا ہوں, حالانکہ وہ تلخ جملہ ہے کہ اب زائرین کم آ رہے ہیں, ٹورسٹ زیادہ آ رہے ہیں. جی یہ بات تو صحیح ہے. حضرت اگلا سوال آپ کی بارگاہ میں ہے کہ خانقاہی نظام کا یہ زمانے میں فی زمانہ کتنی ضرورت کا حائل ہے, کتنی ضرورت چاہیے خانقاہی نظام کو چلانے کے لیے؟ خانقاہی نظام کی تو ضرورت ہر زمانے میں رہی ہے, کیونکہ یہ جو نظام ہے یہ لوگوں کی بھلائی کا, لوگوں کو سیدھے رستہ دکھانے کا اور لوگوں کو جو ہے اللہ سے ملانے کا جو ہے رستہ ہے. یہ خانقاہی نظام ہے. جب کوئی بزرگ کی صحبت میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف دل راغب ہوتا ہے اور عبادت کے لیے دل راغب ہوتا ہے, دنیا سے نفرت ہوتی ہے, دین کی طرف رغبت ہوتی ہے. تو خانقاہی نظام کو تو ہمیشہ ضرورت رہی ہے. اب اس زمانے میں زیادہ ضرورت اس لیے ہے کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, دنیاوی معاملات میں زیادہ الجھ گئے ہیں, اب ان کو سکون نہیں ملتا ہے. تو سکون خانقاہوں میں یا غریب نواز کی بارگاہ میں یا اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ہی ملتا ہے سکون. جی حضرت, یہ صوفیزم یہ کیا ہے آخر, کیوں زیادہ مائل لوگ اس طرف اب نہیں ہو رہے ہیں؟ پہلے زیادہ صوفیوں کی طرف, صوفیوں کی بارگاہ میں رہتے تھے, آج ماڈرن زمانے میں اس سے دور کیوں ہیں؟ نہیں, صوفیزم تو ایک جو ہے دل کی کیفیت کا نام ہے صوفیزم. جیسے شریعت ہے تو شریعت تو ظاہر کا نام ہے اور طریقہ جو ہے باطن کا نام ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ کہیں گے بھئی ظاہر سے نماز پڑھ رہا ہے بندہ, اب اس کی دل کیفیت ہم کو نہیں معلوم کیا ہے. حضور کی حدیث شریف بھی ہے کہ جس کو تم مسجد میں آتے جاتے دیکھو تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو, یہ حدیث شریف ہے. تو اب ہم تو ظاہر دیکھیں گے شریعت میں, لیکن باطن میں جو ہے بزرگوں کا جو معاملے رہتے ہیں تو ذکر و اذکار سے قلب کو اتنا مصفہ کر لیتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ظاہری نماز بھی ہوتی ہے ان کی اور دل بھی پورا راغب اللہ تعالیٰ کی طرف رہتا ہے, اور وہ ایک کیفیت الگ ہوتی ہے, اور وہ جو اس سے آشنا ہیں وہی اس کی لذت محسوس کر سکتے ہیں. جی جی ناظرین, اب چلتے ہیں آخری سوال کی طرف حضرت کی بارگاہ میں. حضرت, میرا سوال آخری آج کی نشست کا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کا ملت کے نام بالخصوص نوجوانوں کے لیے کچھ پیغام یا نصیحتیں آپ فرمائیں. اس دور میں ملت کو تعلیم کی بہت ضرورت ہے. ہم لوگ بہت پچھڑ گئے ہیں, دنیاوی تعلیم بھی نہیں ہے, دین کی تعلیم بھی نہیں ہے. حالانکہ دینی تعلیم کے اتنے مدرسے ادارے کھلے ہوئے ہیں تو بچوں کے لیے تو کوئی دقت ہی نہیں ہے حاصل کرنا چاہیں تو, لیکن دنیاوی تعلیم میں بھی ہم لوگ بہت پچھڑ گئے ہیں. اور اسی کی وجہ یہ ہے کہ آج
ہم لوگ نوکریوں میں قریباً بہت صفر کی طرف جا رہے ہیں بالکل. ایک تو ماحول بھی ایسا بن گیا ہے ہندوستان کا کہ وہ نفرت والا ماحول ہو گیا ہے. تو اس زمانے میں تعلیم کی اس لیے ضرورت ہے کہ آپس میں محبت ہو. جب محبت ہوگی تو ملک ترقی کرے گا ہمارا, اور ہم بھی اس کے شہری ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے, آپس میں بھائی چارہ رہے, لوگ محبت سے اتفاق سے رہیں, جو دشمنی ہے وہ دور کریں اور ہم خود بھی ترقی کریں اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے. یہی ہماری خواہش ہے. جی ناظرین, حضرت میں آپ کا بہت بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ مصروفیات کے باوجود بھی ہمارے لیے وقت دیا, اپنے دولت خانے پر حاضر ہونے کی عزت بخشی. میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں. اور ناظرین, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہستیوں کا آپ لوگوں کو بھی دیدار ہوتا رہے اور ان کے جیسے بڑے بزرگوں کا معلومات ہمارے لیے آسانی سے ملتی رہے. میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ پھر ایک مرتبہ کے چینل کو سبسکرائب کریں. میں حضرت کا پھر ایک مرتبہ مشکور و ممنون ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ.